پاکستان کو تیسرے ٹی20 میں بھی شکست، نیوزی لینڈ نے سیریز جیت لی۔ ڈنیڈن میں پاکستان کی ٹیم 225 رنز کے تعاقب میں 179 رنز ہی بنا پائی۔ بابر اعظم کی مسلسل تیسری نصف سنچری بھی رائے گاں گئی۔ اعظم اور افتخار پھر فلاپ، سائم، رضوان اور فخر زمان بھی ناکام رہے۔ کیویز کی جانب سے فن ایلن کی طوفانی بیٹنگ قومی بالرز کی خوب درگت بنائی، 16 چھکے اور 5 چوکے لگا کر 137 رن بنائے، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے ایرانی اقدام کی شدید مذمت، ایران کے ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ ایران نے فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی، باہمی رابطے کے متعدد ذرائع ہونے کے باوجود ایسا واقعہ ہونا تشویشناک ہے۔ حملہ ہماری خود مختاری کے خلاف اور ناقابل قبول ہے، جس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ درخواستوں میں چیئرمین نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 30 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ 9 مئی واقعات کے کیس میں عبوری ضمانت خارج ہونے پر شیخ رشید کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ لکی مروت میں پولیس نے تھانہ غزنی اور تھانہ شہباز خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس بیلا کے قریب الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق، 25 زخمی، سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ آصف علی زرداری سے سابق گورنر چودھری سرور کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو، پنجاب میں سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف زرداری نے NE 127 پر بلاول بھٹو کی حمایت پر چودھری سرور کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا صاف اور شفاف انتخابات کروانے پر بھی زور، چودھری سرور NE 127 پر بلاول بھٹو کی مہم چلائیں گے۔ اب 2 خاندانوں کی نہیں، عوام کی باری آئے گی۔ نون لیگ پنجاب میں 25 سال حکمراں رہی، عوام کو کیا دیا؟ بلاول کی پارٹی نے سندھ میں 15 سال حکومت کی، عوام کو کیا دیا؟ ڈیلیور نہ کرنے والے اس بار آخری الیکشن لڑیں گے۔ 8 فروری کا سورج جمہور کی تمناؤں کو روشن کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں الیکشن التوا سے متعلق سینٹ قراردادیں آئین کی خلاف ورزی ہیں، بر وقت شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے، یہی استحکام کا راستہ ہے۔ بمباری نہ رک سکی، صہیونی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 158 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 300 سے زائد زخمی۔ رفح میں گھر پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی کراٹے چیمپئن دم توڑ گئی، شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی، 61,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں چوتھے روز بھی بلیک آؤٹ۔ اسرائیلی حکام نے ادویات اور فیول لے جانے والے قافلوں کو شمالی غزہ جانے سے روک دیا۔ جنوبی غزہ میں بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج نے 4 جنگی ڈویژنز میں سے ایک کو واپس بلا لیا۔ اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سعودی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا کہ بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے غزہ کی جنگ سے منسلک ہے، اس لیے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ جنگی مشقیں، شرکت کے لیے رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ لاہور ایئر بیس پہنچ گیا۔ دونوں افواج مشترکہ مشقی تربیت اکاڑا گیریجن اور خیرپور ٹامے والے میں کریں گے۔
مقصد جامع تربیتی پروگرام سے عسکری تربیت، ہنر اور مہارت کو آپس میں بانٹنا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سے ملاقات، مشترکہ فضائی مشقوں کے ذریعے تعاون اور تربیتی شعبے کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر چیف نے کہا امریکہ سے مضبوط سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علاقائی امن استحکام سے متعلق تمام اہم امور میں باہمی اتفاق رائے پر قائم ہے۔ امریکی سفیر نے کہا پاک فضائیہ کی خود انحصاری کے میدان میں نمایاں پیش رفت قابل تحسین ہے۔ ڈونلڈ بلوم کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی بھی تعریف۔ نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرمائی، آئندہ سماعت پر عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت 18 جنوری تک ملتوی، بانی پی ٹی آئی کا عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار۔ جو کچھ چل رہا ہے اچھا نہیں ہے۔ کچھ مہمان امریکہ سے آئے ہوئے تھے، ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، ہم نے بس سر جھکا لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ثقیل عباس کے ریمارکس، آروز اور الیکشن ٹرائبونلز فیصلوں کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا دادی نظر میں بے بنیاد چیزوں کو جواز بنا کر کاغذات مسترد کیے۔ ایک درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایسا نہ ہو کوئی آپ کے گھر پر آ جائے، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہم طلبہ اپنا ظلم کے ضابطے۔ انٹر بورڈ عملے کی نااہلی کی سزا طلبہ کو ملی۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے 64% طلبہ کو فیل کر دیا۔ طلبہ اور طالبات کا والدین کے ساتھ کراچی پریس کلب پر احتجاج، بچوں کا کہنا تھا انٹر بورڈ نے پورے سال کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ احتجاج میں شریک والدین نے کہا بد انتظامی، نااہلی کے علاوہ تعصب کی بنیاد پر ان کے بچوں کا مستقبل طاری کر دیا گیا۔ مظاہرے میں ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم حقیقی اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ ترجمان انٹر بورڈ کہتے ہیں نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ اسکروٹنی فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ بیلا کے قریب مسافر کوچ الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق، بچوں سمیت 25 افراد زخمی۔ حادثہ ولپٹ کے مقام پر پیش آیا، زخمیوں کو سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ موٹر ویز پر دھند نے پہیہ جام کر دیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور خانقاہ ڈوگرہ سے لاہور تک دھند کے باعث بند۔ M3 فیض پور سے سمندری، M4 شیشاد سے فیصل آباد، M5 شیشاد سے ظاہر پیر تک گاڑیاں چلنے کے قابل نہ رہیں۔ شہریوں کو محفوظ سفر کے لیے فاگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔